السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ تنہا رہ گئے ہیں، یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ جو اس وقت سچویشن ہے، یورپی یونین ہو، نیٹو ہو، یورپین ممالک جن میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، جتنے اہم ممالک ہیں جو ایک زمانے میں اتحادی کنسیڈر کیے جاتے تھے امریکہ کے، وہ اب امریکہ کی بات سنتے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے اپیلیں کیں، کبھی وہ منتیں کرتے ہیں، کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی آپ نائے ہرمز کھلوانے میں میرا ساتھ دیں، لیکن جو اب تک کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی بھی ملک امریکہ کا ساتھ دیتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ تمام ممالک جو ایک زمانے میں اتحادی کہلاتے تھے اور جن کو وہ 40 سال کی رفاقتوں کے اور جو 40 سال امریکہ نے ان تمام ممالک کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس کے جو واسطے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکی صدر۔ جہاں تک بات اس اپیل کے مسترد ہونے کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے حماس جو ہے اس کے معاملے کے اوپر آپ سفارت کاری کے ذریعے معاملات کو طے کریں، کیونکہ اگر یہ معاملہ جو ہے جنگ کا ہے تو جنگ ہماری نہیں ہے۔ یہ یورپین یونین نے بھی کہہ دیا، تمام یورپی ممالک نے بھی کہہ دیا۔ یہ ایک طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کی اپنی مسلط کردہ جنگ ہے، جو ایکچولی اسرائیل نے جو ہے وہ شروع کروائی تھی۔ جو پریس کانفرنس کل امریکی صدر نے کی تھی، امریکی جو نشریاتی ادارہ ہے CNN، اس نے ان کے مختلف کلپس ایک ہی پریس کانفرنس کے مختلف حصے کاٹ کر اکٹھے کر کے انہوں نے سنوائی، اور جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ سنوانے کے بعد اینکر نے کوئی لفظ نہیں بولا، صرف اپنے باڈی لینگویج سے یہ بتانے کی کوشش کی، جس کا مقصد یہ تھا کیا کسی کو کچھ سمجھ آیا کہ امریکی صدر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو خیر بہرحال کیونکہ امریکہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت، اسرائیل نے اسے ایسی جنگ میں پھنسا دیا ہے جس سے نکلنے کا راستہ اب بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ایران ہے، اور ایران یہ طے کرے گا کہ اب اس جنگ کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے۔ موضوعات ناظرین اور بھی ہیں، پاکستان کا جو آپریشن افغانستان میں جاری ہے اور جو پاکستانیوں پر اثرات پڑ رہے ہیں اس جنگ کے، جو پیٹرول کی قیمتوں کی صورت میں آج پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک اندیہ دیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے پاس سوائے اس کے کہ یا تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جائیں یا راشننگ کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ان تمام موضوعات پر مجھے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں امجد اقبال صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بریگیڈیئر سعد محمد صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، بیرسٹر شاہد مسعود کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس آؤں گا، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ جو اسیسمنٹ ایک طرح کی مجھے نظر آ رہی ہے کہ واقعی جو یہ کچھ 17واں روز ہے آج، جو 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی جنگ اتنی طوالت پکڑ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے واقعتاً پھنسا لیا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی اس جنگ کے اندر؟ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل کی جنگ تھی۔ نتنیاہو صاحب نے اس کو جو ہے امریکہ کو بھی انوالو کر دی ہے اس میں، اور یہ بغیر ایک تیاری کے مجھے جنگ لگ رہی تھی کہ جس کے اہداف شروع میں مجھے ایسے لگے کہ وہ یہ تھا کہ وہ رجیم چینج ہے، جی، میجر آبجیکٹو جو ہے وہ رجیم چینج ہے۔ باقی بھی اس کے ساتھ ہے کہ ایران کا جو باقی جو دفاعی وہ ہے نظام ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، لیکن اگر یہ اہداف یہ حاصل نہیں کرتے تو پھر ایران جنگ جیت گیا ہے، کیونکہ جنگ تو شروع امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے۔ وہ اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر ان اہداف کے حصول میں ایران جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے وہ اہداف حاصل نہیں ہوتے، تو پھر ایران جو ہے وہ جنگ جیت گیا ہے، اور وہ اس پورے خطے کے جو آئندہ جو اس کی صورتحال ہوگی، جو اس کی معیشت ہوگی، اس کی جو دفاعی وہ ہوگے، ابھی سے جو بات چیت ہو رہی ہے، قطر کی طرف سے بات چیت ہو رہی تھی کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو پھر GCC ممالک کو اپنے جو دفاعی وہ ہے معاملات ہیں اس کو کسی اور نظر سے دیکھنا پڑے گا، اور امریکہ کے اوپر انحصار کرنا جو ہے یہ وہ غلط فیصلہ تھا، اور وہ اپنے کوئی نیٹو ٹائپ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن بنائے جس کو سعودی عربیہ جو ہے وہ ہیڈ اسلامی کرے گا۔ نیٹو جو ترکیہ نے بھی بالکل اس کو امریکہ کو پرپوز انہوں کیا نے تھا۔ پھنسا دیا ہے۔ مجھے اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی اس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اس جنگ کو جو ہے جلد ختم کرے، اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کریں۔ اگر زمین پہ جاتے ہیں، اس سے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر یہ رجیم چینج نہیں ہوگا۔ اگر زمین پہ جاتے ہیں
تو پھر یہ جنگ جو ہے ایک مختلف نوعیت کی ہو جائے گی. ایران میں کوئی آئیڈینٹیفائبل آبجیکٹیوز نہیں ہے کہ اگر آپ نے تہران پہ قبضہ کر لیا تو آپ نے پورے ایران پہ کر لیا. انہوں نے سب کچھ ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے. تو پھر مشہد میں بھی یہ جاری رہے گی, پھر زیدان میں بھی مزاحمت جاری رہے گی. تو امریکہ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے, زمینی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ پورے ایران کے اوپر وہ پھیل جائیں. آپ نے ان کی حالت افغانستان میں دیکھ لی ہے, تو ایران میں وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو ہے ابھی فی الحال پلڑا جو ہے ایران کا بھاری ہے. امجد صاحب یہ بتائیے. فی الحال ایران کا بھاری ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے امجد صاحب, یہ نئے سپریم لیڈر نے بڑے واضح الفاظ میں جو پیغام دیا ہے کہ جی ایک تو نہ صرف یہ جنگ جو ہے یہ ہم اپنی ٹرمز پہ اس کو اپنی شرائط پہ اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ اس کا ہرجانہ بھی دینا پڑے گا. تو جو یو ایس ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے کیونکہ باقی ممالک بھی ان کے اپنے اتحادی ممالک جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اب نائے ہرمز جو ہے یہ ایک طرح سے انہوں نے دنیا کی معیشت کی شارک کو پکڑا ہوا ہے اس وقت ایران نے, اور جب تک وہ ان کی مرضی نہیں ہوگی, وہ نہیں چاہیں گے, اس کو کھلوانا ممکن نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر امریکہ مزید طاقت استعمال کرنے کی طرف جائے گا, یا واقعتاً اسے اب سمجھ آ چکی ہے اور وہ کوئی تھوڑا سا سٹیپ بیک کرے گا, یا کوئی وے آؤٹ ڈھونڈے گا, یا کوئی راستہ ڈھونڈے گا؟ بہت شکریہ آپ کا نشاط صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جی کہ یہ رجیم چینج کے لیے جنگ تھی. میرا نہیں خیال کہ یہ رجیم چینج کے لیے جنگ تھی. رجیم چینج تو ایک بہانہ ہو سکتا ہے, ایک جواز ہو سکتا ہے, اور وہ رجیم چینج کی بھی اگر بات ہو رہی تھی تو کیوں ہو رہی تھی, اس کی وجہ اس کے پیچھے جو نظر آتی ہے وہ معاہدہ تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا امریکہ ایران کے ساتھ, جو کہ ایران نہیں راضی ہوا اس کے اوپر. وہ معاہدہ تیل کا معاہدہ تھا, وہ معدنیات کا معاہدہ تھا, وہ وہاں پہ اپنی کمپنیوں کو کام دینا چاہتا تھا. ایران کے وقت کے اندر ایک جی بالکل وہ وہی چاہتا تھا. جی بالکل وہ یہی آتا پیٹرو ڈالر کے تحت یہاں پہ جس طرح سے وینزویلا کو انہوں نے کیا, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ بھی وہی ہو جائے جس طرح سے باقی سعودی عرب میں ہے, یو اے ای میں ہے, باقی کویت میں ہے, عراق میں ہے. تو ایران کو بھی وہ اسی پٹی میں اسی لائن میں لانا چاہتا تھا. ایران نہیں اس کے اوپر راضی ہوا, اور نہ ہی ابھی تک آپ نے جو سپریم لیڈر کی بات کی تو وہ اس کے اوپر دو ملکوں نے اپیل کی تھی کہ امن کے ساتھ یا مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیں. تو آج انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی اس کا جواب دے دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر ہم ابھی مذاکرات کا وقت نہیں ہے, ابھی امن کا وقت نہیں ہے, بلکہ لفظ انہوں نے یہ بولا ہے. انہوں نے کہا جی ابھی امن کا وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو شکست دی جائے. ہم اس کے اوپر بالکل بھی, اگر وہ کہیں پیچھے جنگ میں ان کو کوئی شکست کا خوف ہوتا, یا کوئی وہ کہیں ہار رہے ہوتے, یا ان کو کوئی خطرہ ہوتا, تو وہ فوراً اگر کوئی بڑی طاقت درمیان میں آتی ہے, روس آتا ہے, چین آتا ہے, یا باقی مسلم ممالک ہیں وہ آتے ہیں درمیان میں, تو وہ مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں کہ جی اچھا جی جنگ بندی کریں. یہ شرائط کی جو بات آپ کر رہے ہیں, شرائط تو آپ کو پتہ ایرانی صدر نے آج سے ایک ہفتہ پہلے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہمیں یہ آپ ہرجانہ بھی دیں گے, آپ مطلب 3 شرائط انہوں نے بالکل کلیئر کر دی تھی. تو اس میں اس وقت تک جو صورتحال ہے, اس وقت امریکہ ہمیں تنہا نظر آتا ہے, صرف اس کے ساتھ ایک ملک ہے, وہ اسرائیل ہے, وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل اس وقت صرف اسرائیل ہے. دیکھیں آسٹریلیا نے پہلے انکار کر دیا, کینیڈا انکار کر چکا ہے, اور رات کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے تو کھلی کھلی دھمکی دی نیٹو کو. انہوں نے کہا جی کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا. کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کے تازہ آپ کے سامنے گرین لینڈ کے اوپر ان کو جو کچھ بھی انہوں نے کیا, دھمکیاں دی کہ میرے حوالے کر دیں, لیکن نہیں انہوں نے کیا. وہ حالانکہ گرین لینڈ پہ کے اوپر تو ٹوٹل 45-50 کتنی آبادی ہے, تھوڑی سی ہزاروں میں آبادی ہے. تو اور وہ ڈنمارک کی اپنی کیا, لیکن صرف نیٹو ہے پیچھے, وہ ہے, اور انہوں نے نہیں دیا, آج کے دن تک تو نہیں دیا. انہوں نے وہاں پہ اپنی فوجیں بھی, کہا جی کا اڈا آلریڈی موجود ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی طاقت ضرور بڑھائی. اور جو زمینی فوج کی جب ہم بات کرتے ہیں جو فتح کرنے کی ایران کو, تو کتنے 5000 فوجی ابھی بھیجے ہیں وہاں سے انہوں نے مزید, جو آئے ہیں کوریا سے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے آئے ہیں, کچھ جاپان سے آ جائیں گے, کچھ ادھر ادھر سے آ جائیں گے, 50,000 کر لیں. بھئی وہ 50,000 فوجی اتنے بڑے پاکستان سے دگنا بڑا ملک ہے ایران, اور اس میں کہاں وہ کھپیں گے. لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے, لاکھوں کی تعداد ہیں, اور دونوں جو ہیں علیحدہ علیحدہ. ابھی اپیل کی 2 روز پہلے ایران کے وزارت دفاع نے کہ جی کہ ہمیں بھرتی ہم نے کرنی ہے زمینی فوج کے لیے. تو وہاں پہ بچے, بوڑھے, بزرگ, خواتین, ایون کے نوجوان جتنے بھی جو بھی تھے, وہاں پہ لائنیں اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ وہ باری نہیں آ رہے تھے کہ جی ہم بھرتی ہونا چاہتے ہیں.
تو یہ 5-10-20 ہزار فوجی وہاں پہ بھیج کے یہ ہاں یہ کر سکتے ہیں, اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے. کل فاروقی صاحب نے بڑی اس کی وہ دی تھی, وہ کہہ رہے تھے یہ جو 5000 ٹروپس کی بات کی جا رہی ہے نا, یہ ایکچولی وہ صرف وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ گراؤنڈ پہ اتاریں گے جو افزودہ یورینیم ہے وہ اس کو ریکور کرنا ہے. انہوں نے صرف اس کے علاوہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بیسیکلی وہ یورینیم کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے اس کا ابھی تک, وہ تو 3 دفعہ تباہ کر چکے ہیں نا مکمل ہر چیز. ان کے ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیے, سارا کچھ تباہ کر دیا اپنی طرف سے, لیکن ابھی تک وہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں دھماکہ کر دے. وہ جیسے آپ نے کہا, اب وہ بیسیکلی قبضہ کرنا چاہتے ہیں خراج کے اوپر. وہ جو ان کا وہ خراگ, وہ جو جزیرہ آئی لینڈ ہے ان کا, جو جس کے اوپر صرف ان کی پیٹرولیم کی ساری بالکل سارا وہاں پہ مصنوع وہ پیدا ہوتی ہے تیل سارا ان کا, وہاں پہ ان کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر وہ قبضہ 5000 فوجی بھیج کے کرنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ اس سے کر لے. لیکن جو جس طرح سے ابھی نہ تو کوئی اور نیٹو کا ملک, کوئی اور اس کا اتحادی تیاری نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں, برطانیہ کے تھوڑے مفادات ہیں اس ریجن میں. کیوں وہ خطرہ مول لے گا کہ جی کہ یہ کل کو یہ جو 2 میزائل ادھر آ جائیں گے. 2 ممالک نے تو اسرائیل کے ایمبیسڈر واپس بھیج کے تو ایران سے درخواست کر دی ہے. پھر جس نے جو ایک وہاں سے نکلا بحری جہاز, اس نے یوان میں ادائیگی کی, اس میں چینی کرنسی میں ادائیگی کی ہے. ایسے ہی ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال جو ہمیں اس وقت نظر آتی ہے, اس میں امریکہ کل ہی ہے. وہ جو بات ہے وہ پھنسا ہوا ہے اس وقت, وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی میں نے اس دن بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ہر روز جو گزر رہا ہے نا, وہ اس کے لیے ایک پریشانی کا باعث اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کے وہاں پہ ہونے ہیں مڈ ٹرم الیکشن, ٹھیک ہے, اس میں دن بدن اس کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہو رہی ہے. آج ان کے جو ایک سینٹر ہے جو وہاں پہ بڑا اینٹی ٹیررزم سینٹر, پتہ نام ایگزیکٹلی میں نہیں اس کا جو ڈائریکٹر ہے, اس نے صرف اس وجہ سے سیکیورٹی کے اس نے ریزائن کر دیا ہے. اس نے کہ جی کہ یہ جنگ جو ہے ہماری جنگ نہیں, ہم اس میں خام خواہ پھنسے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ یہ اندر سے یہ جو ابھی ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, ہو رہی ہیں, ابھی اپوزیشن مزید گرم ہو رہی ہے وہاں پہ امریکہ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ان کے لیے تو آنے والا دن بڑے مشکل ہے صدر ٹرمپ کے لیے ہو رہے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وے آؤٹ جس کی میں بات کر رہا تھا, پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس وقت بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ 3 ممالک ایسے ہیں جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں, روس ہے, چین ہے اور پاکستان ہے. پاکستان اس لیے بھی یہ معاملہ ڈیل کر سکتا ہے کہ وہ بیک وقت نہ صرف اس کے گلف اسٹیٹ سے اچھے تعلقات ہیں بلکہ امریکہ سے بھی ہیں اور ایران سے بھی ہیں, اور ایران بہت شکر گزار بھی ہے پاکستان کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وے آؤٹ امریکہ ڈھونڈ رہا ہے اور امریکہ کو کوئی وے آؤٹ ملے گا اس سارے معاملے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نوشاد صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. اور یہ جو بات آپ نے کی, میں اس کو کچھ اس طرح لوں گا کہ یہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے پہلے دن سے ہی ایران کو جو ہے وہ سفارتی, قانونی, اخلاقی ہر طرح کی فتح تو پہلے دن ہی مل گئی تھی. اس کی بنیاد میں 3-4 باتوں پہ کروں گا کہ جس طرح آپ نے نیٹو کی بات کی, تو نیٹو کا قیام عمل میں آیا تھا 1945 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی. تو اس کا ایک آبجیکٹو تھا کہ جو لوگ اس کے سگنیٹری ہیں, اگر ان ممالک کے اوپر کوئی اور اٹیک کرے گا یا انویٹ کرے گا تو یہ نیٹو جو سارے یہ ان تمام ممالک کی فورس ہوگی, یہ مل کے ان کا مقابلہ کرے گی. لیکن اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو اس ٹریٹی کے اندر جو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن تھی کہ اگر یہ جو ہے نیٹو کا کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے گا تو نیٹو کے سارے ممالک اس کے ساتھ ملیں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی یہ معاملہ ہوا, نیٹو نے کسی ملک کے اوپر حملہ کیا, جس طرح افغانستان کے اوپر آئے, جس طرح اس سے پہلے عراق کے اوپر گئے, تو ایک طویل مشاورت ہوتی تھی نیٹو ممالک کے درمیان, اور وہ سارے ممالک مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے تھے اور اس کے بعد ایک لائے عمل بنا کے وہ جنگ کے اندر اترتے تھے. لیکن اس دفعہ امریکہ پھنس گیا اسرائیل کے ہاتھوں میں. اسرائیل نے اپنی جو زائنسٹ ایک لابی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے جال میں پھنسایا, اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کانفیڈنس آل دی ادر نیٹو جو وہ الائنس تھے ممالک کے, ان میں سے کسی کے ساتھ مشاورت نہیں کی اور فٹافٹ جو ہے وہ اٹیک کر دیا. اب یہ موقع وہ تھا جب سارے ممالک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سفارتی طور پہ ایران کے ساتھ
इस मामले को हल निकालें। और आपने देखा कि कतर ये कह रहा था कि जी 99% तो ईरान जो है वो एग्री कर गया था। तो जब एक डिप्लोमेटिकली फतह हो रही थी, और यही वजह हुई कि आज सारी गल्फ स्टेट्स जो हैं उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को अमेरिका से, कि अमेरिका ने हमारी तो कोई बात मानी नहीं। अब जब अमेरिका वही बातें गल्फ स्टेट्स के साथ करता है तो उनको अमेरिका के ऊपर एतबार रहा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंपा, आज वो सारे सफर कर रहे हैं, क्योंकि सारी अमेरिकन बेसिस वहां पे हैं। जैसे ही वहां से अटैक करते हैं, ईरान उनके ऊपर अटैक करता है, और वहां पे वो कहते हैं जी हमारी सोवरेनिटी हो रही है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा, सिर्फ इसलिए कि ये जंग जो है ये कोई ईरान ने स्टार्ट नहीं की। इस जंग का आगाज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने और इसराइल ने। और इसराइल आपको पता है कि खित्ते के अंदर एक बदमाश बन के बैठा हुआ था। और फिर जो जंगें होती हैं ये लड़ी जाती हैं सिर्फ असले से नहीं, ये कौमी जज्बे के साथ भी लड़ी जाती हैं। पहले दिन हमला होता है, आयतुल्लाह खामनाई जो लीडर हैं वो वहां पे बैठ के कहते हैं मैं किसी और शहर में नहीं जाऊंगा, मैं किसी बंकर में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आवाम के साथ रहूंगा, और वो शहीद हो जाते हैं। और उसके फौरन बाद उस कौम का जज्बा इतना हाई होता है कि वो सारे उठ खड़े होते हैं। आज वो बड़े बड़े जो है वो जनाजे पढ़ रहे हैं, आज वो अपने जो है कौमी त्यौहार जो है उनको मना रहे हैं। उनके अंदर कोई जंग का, उनके अंदर कोई मौत का खौफ ही नहीं रहा। और उनका बच्चा उनका बड़ा मुश्तबा खमीनी साहब वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब जो जंग का इख्तिताम होगा वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की पामाली नहीं की, वो पामाली की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। उन्होंने डिप्लोमेटिकली इस मामले का रिजॉल्व इन्होंने ख़त्म नहीं किया, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिप्लोमेसी को जो है जो फेल करार दिया, या इसराइल ने दिया। उनको पता है कि अखलाकी तौर पे आज हमारा मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा दुरुस्त है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल। इसी वजह से आज पूरा यूरोप ईरान के साथ खड़ा हो गया, हालांकि कभी भी ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन आज यूनाइटेड किंगडम जो एक दौर के अंदर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ पूरे यूरोप को छोड़ के अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, आज वो अमेरिका से पीछे हट गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं खड़ा, और उसके ऊपर उसको अमेरिका तड़ियां भी लगा रहा है। तो अमेरिका बिल्कुल एक इस तरह का बदमस्त किस्म का जो है वो घोड़ा बन गया है, जो शायद पागल हो गया, उसको समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया मेरे से डिस्टेंस करती जा रही है और ईरान के साथ होती जा रही है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अपने कार्ड्स बड़े ही खूबसूरती से और बड़े अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल किए हैं। पहले उन्होंने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को वहां पे ब्लॉक नहीं किया, पहले मिसाइल के साथ हमले किए, ड्रोन्स के साथ किए, और उसके बाद वो यहाँ पे आए और हर उस चीज का जवाब देते हैं जिसका इनिशिएट अमेरिका करता है। अमेरिका फौजी तनसीब पे ऑयल तनसीबात पे हमला करता है तो ईरान उसका जो है वो रिएक्शन देते हैं और वो करता है, और उसके हवाले से वो हर तरह से जस्टिफाइड है। अब जिस तरह आपने आखिरी जो आपका सवाल था वो उस हवाले से था कि पाकिस्तान का किरदार, देखिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने अब तक जितना इस जंग के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसके अंदर थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत थी। और वो क्लैरिटी तब आनी थी जब इस मामले को पार्लिमान के अंदर डिस्कस किया जाता। इस हुकूमत का एक मसला रहा कि इन्होंने हमेशा बाईपास किया इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर पार्लिमान को। आपको याद होगा गजा पीस बोर्ड था, पार्लिमान को इत्मीनान में नहीं लिया गया, गए वहां पे कैबिनेट को इवन इत्मीनान में नहीं लिया गया और जाकर वहां पे ऐलान कर दिया कि हम उसका हिस्सा हैं। आज कहाँ है वो गजा पीस बोर्ड? आज पूरी दुनिया जो है जंग के अंदर चली गई, आज पूरी दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। तो वहाँ गजा पीस बोर्ड जिसका ये ऑब्जेक्टिव था ट्रम्प साहब का कि मैं पूरी दुनिया के अंदर इस अमन को लेकर आऊंगा, आज सबसे बड़ा अमन का जो है वो कातिल वो खुद बन गया है और इसी वजह से आज पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन हमें थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत थी। हमें पार्लियामान के अंदर आज भी इस मामले को डिस्कस करना चाहिए। जिस तरह हमारा फ्रंट अफगानिस्तान के साथ इस वक्त बड़ा गर्म है, ईरान हमारा एक बॉर्डर पे बैठा है, इंडिया हमारे साथ एक हॉस्टाइल बॉर्डर लेकर बैठा है। हमें अपनी कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत आज से पहले शायद कभी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज के हालात के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए, और ये मेरा मशवरा भी होगा कि फौरी तौर पे पार्लियामान का सेशन बुला के उन्होंने वैसे हुकूमत ने पार्लियामानी जो लीडर्स हैं उनको एतमाद में लिया, उनको ब्रीफ भी किया। ब्रिगेडियर साहब, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि मैं इसी को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि नेटो इराक में भी चला गया था, अफगानिस्तान में भी चला गया था, ईरान के मामले में नेटो जो है वो नहीं जा रहा। ऐसा नहीं लगता मुझे, तो सवाल ये मेरा है कि ऐसा नहीं लगता आपको कि क्योंकि
انیشلی امریکہ جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، جس کی بنیاد پر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب جو جنگ ہے یہ ان کے لیے دلدل بن سکتی ہے، اس لیے وہ نیٹو جو ہے وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی یورپین جو یونین کے ممالک ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جو اہداف ایکچولی یو ایس حاصل کرنا چاہتا وہ تو حاصل ہو نہیں سکے تھے۔ دیکھیں نیٹو کا جو کام تھا نا وہ تو 1992 میں ختم ہو گیا تھا، جب سوویت یونین کا سقوط ہو گیا اور وارسا پیکٹ اس کے بعد ختم ہو گیا، اور مشرقی یورپ کے جو ممالک تھے وہ اس طرح روس کے ساتھی نہیں رہے، تو نیٹو کا تو جواز ختم ہو گیا تھا، کیونکہ نیٹو بنا تھا سوویت یونین کے خلاف۔ تو اس کے بعد یہ چلتا رہا، چونکہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، اور یورپ کو پھر بھی ڈر وغیرہ تھا کہ رشیا کے ساتھ اگر لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس جو طاقت ہے وہ انہوں نے اپنے دفاعی بجٹ میں بہت کمی لے کے آئے اور امریکہ پہ انحصار کرنے لگے۔ تو شاید مطلب ہے کہ جو آپ افغانستان میں آئے نیٹو آیا، اس کے بعد عراق میں بھی نیٹو آیا، لیکن آہستہ آہستہ ان ممالک نے بھی دیکھ لیا کہ امریکہ جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اس کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اور اس کے ساتھ جو پینٹاگن اور سی آئی اے کا گٹھ جوڑ ہے وہ لڑائیاں ڈھونڈتی ہے، کیونکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ان کو آرڈر پلیس ہوتے ہیں، جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے جیسے عرب ممالک ہیں یہاں پر یہ اسلحہ وغیرہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وہ بات ہو گئی تھی۔ تو یہ جنگ جو ہے ایران جو ہے وہ تمام شرائط تقریباً مان گیا تھا۔ ویانا میں اگر آپ ان کے قطر کے جو وزیر خارجہ ان کا جو آرٹیکل آیا ہوا ہے وہ سب باتیں مان گئے تھے۔ اسرائیل نے جو ہے اس کو ان کا پتہ چل گیا تھا خامنئی صاحب کا، تو انہوں نے اس کو موقع جان کے اس کے اوپر سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم خامنئی کو ختم کر دیں گے تو ایران میں جو ہے ایک پاور ویکیوم آ جائے گا۔ ایران نے اپنے آپ کو سب سے بڑا انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے آپ کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے۔ تو مزاحمت جو ہے اگر امریکہ کرے گا کچھ تو یہ میسائل بھی چلیں گے، یہ زمینی اگر بیوقوفی ہوتی ہے اور زمینی کہیں جا کے کوئی کارروائی کرتے ہیں اس میں مزاحمت ہوگی۔ تو نیٹو کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مزید امریکہ کے پالیسیوں کا ساتھ دینا جو ہے وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر اس کو طاقت کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے ڈیفنس پرسپیکٹو میں ایک بہت بڑی طاقت ہے ایران کے مقابلے میں۔ آپ کو لگتا ہے جو ایران اب جس ٹریک پر ہے، بجائے مذاکرات کرنے کے، وہ ہمارے ہاں عام زبان میں کہتے ہیں کہ مارنے سے بہتر ہوتا ہے بندہ بھاگ جائے، اب اگر امریکہ بھاگنا چاہتا ہے اور وہ راستہ نہیں دے گا ایران، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر امریکہ اپنی پوری طاقت سے ایران کو بالکل نیست و نابود کرنے پر تل جائے تو وہ اس کو برباد کر کے رکھ دے گا اور اس صورت کے اندر زیادہ پرابلمٹک ہو جائیں گی چیزیں؟ نہیں، میرے خیال میں جو طاقت استعمال کر سکتا تھا وہ امریکہ نے کر دی ہے، اس سے زیادہ ابھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ہاں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ میرے خیال میں پھر ہم کسی اور ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں اگر وہ اس قسم کے جو ہے احمقانہ فیصلے کرے کہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے۔ لیکن اس سے شارٹ امریکہ نے جو کچھ کرنا تھا امریکہ نے کر دیا ہے، اور وہ آگے مزید کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ وکٹری ڈکلیئر کرے کہ ہم جیت گئے ہیں، اور جو اہداف ہم نے لگائے تھے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ان کا حصول ہو گیا ہے، اور اس جنگ کو میرے خیال میں جتنی جلدی یہ لپیٹ جائے تو یہ ان کے مفاد میں ہے، جتنا اس کو طول دیں گے امریکہ کے لیے اتنی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اب صاحب یہ جو بتائیے کہ یہ جو اسرائیل کا کردار، اب دیکھیں نا وائنڈ اپ تو کر کے امریکہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ تو صرف اب بھاگنے کا راستہ ڈھونڈے گا، میری ذاتی رائے وے آؤٹ چاہتا ہے، لیکن جو اسرائیل کا کردار ہے، اسرائیل کے اوپر بھی بم برس رہے ہیں، انہیں بھی اب اپنا جو وہ نا دے آر ٹیسٹنگ دیئر اون بلڈ ناؤ، جو انہوں نے شروع کیا تھا وہاں پر بھی ابھی تو کوئی چیز ہمارے سامنے آ نہیں رہی، وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی خاصی تباہی ہو رہی ہے، ایران کے میزائل وہاں تباہی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے جو اس وقت میڈیا میں ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی اور کیا سکسیس ہوگی کہ جو نیتن یاہو ہیں ان کو ہر 2-3 گھنٹے بعد اپنی ایک ویڈیو ریلیز کرنی پڑ رہی ہے، ان کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اے آئی ہے یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ، ایک علیحدہ شروع ہوئی ہے نا، بٹ سٹل اگر آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پروپیگنڈا وار ہے اس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس حد تک سکسیس تو حاصل کر چکا ہے نا۔ دیکھیے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ نیتن یاہو صاحب کو بھی جو ہے ویڈیوز جاری کرنی پڑیں گی، وہ تو کہتے تھے وہ دنیا کا صرف واحد طاقت جو ہے وہ اسرائیلی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کرنی پڑ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اوپر اے آئی بار بار یہ وہ لوگ ان تمام ویڈیوز کا انالیسس کر رہے ہیں، اور
اس کو اے آئی قرار دے رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی وہاں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلہ کے ہونے کے جب یہ ہے مطلب پرووائڈڈ کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اس وقت پھر یہ اسرائیل جو ہے اب اس کو فورس کر سکتا ہے امریکہ کو کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ چلتا رہے؟ دیکھیے آج ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کے حوالے سے ایک دعویٰ آیا کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے آپ دیکھیں 2 جگہ پہ ان کا ایک ہینڈ ریٹن ایک میسج آیا ان کا فوری طور پر انہوں نے ریلیز کیا، پھر اس کے بعد ان کا دوبارہ میسج آیا، 2 دفعہ انہوں نے میسج اپنا جاری کیا. اس طرح یہ اگر اس دعوے کو جھٹلانا چاہے تو اسرائیل تو وہ یہ بھی ان کو سامنے آ سکتے ہیں، انٹرنیشنل پریس کے سامنے آ جائیں، میڈیا میں وہی بات کریں تو میڈیا پہ بات کریں، لیکن وہ رسک نہیں لے رہے. اب دیکھیے اس ساری گیم میں یہ ساری صورتحال میں وہ کتنا خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا جو سارا آئرن ڈوم وغیرہ یہ وہ سب کچھ فارغ ہو گیا نا. اب ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی. اب جہاں پہ ایران چاہتا ہے وہاں پہ وہ ہٹ کر رہا ہے اور وہ نشانہ بنا رہا ہے ان کی تمام تنصیبات کو. لیکن اس سارے معاملے میں یہ دن جو گزر رہے ہیں اس میں ایک اور بڑی تشویشناک بات ہے، اس کی طرف شاید توجہ کم ہے لوگوں کی یا نہیں دی جا رہی. وہ ایران کی آپ دیکھیں اسرائیل کی جو ہمسایہ ملکوں کے اوپر بمباری ہے، چاہے وہ لبنان ہو یا دوسرے ملک وہاں پہ ہو، وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ اس نے اپنی فوجیں داخل کی ہوئی ہیں. اصل میں ایران کے اندر فوجیں داخل کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے، لیکن وہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ اس طرح کا سائڈ سے آپ اس کو ایران کی پروٹیکشن ہمیشہ سے وہی رہی ہے جو اس کے پوری پہاڑی سلسلہ ہے جس کو وہ ادروائز کراس نہیں کر سکتا. ایران اس سائڈ سے تو آیا ہی نہیں جا سکتا. ایسا ہی ہے. سب سے میں عرض کروں کہ جو اس وقت لبنان میں ہو رہا ہے وہ تشویشناک. آپ دیکھیں ایران سے زیادہ شہادتیں اس وقت تقریباً وہاں پہ لبنان کے اندر اسرائیلی بمباری سے ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں. ان کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے. اور وہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ شروع کر کے یہ سارا ہو، اس میں امریکہ کا تو نقصان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس وقت امریکہ پھنسا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہ رہا ہے. لیکن جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایٹمی پروگرام طاقت کے حوالے سے، ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے حوالے سے، وہ نہیں میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ دنیا جو ہے، باقی دنیا جو ہے، وہ اگر ایران کے اوپر اسی بات کے اوپر تو تھا لاسٹ نیل ہوگا وہ اس کا اپنے کافن کے اندر کہ وہ اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے اس طرح کی بہت مشکل ہو جائے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کتنے وہاں پہ بم برسائے گا، کتنی تباہی وہاں پہ کر کے وہ کیا حاصل کرے گا وہاں سے. وہ قبضہ تو پھر بھی نہیں کر سکتا. عوام تو اس کے ساتھ نہیں ہے، عوام تو خلاف کھڑی ہے اس وقت. تو یہ وہ کچھ نہ کچھ وہ چاہتا ہے کہ جی کہ ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ کرنا تو پھر بھی وہی بات آتی ہے کہ جی بڑے لوگ جو بیٹھیں گے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ طے کریں گے، لیکن پھر برابری کی بنیاد پر ہوگا. صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ وکٹری اناؤنس کر کے بس نکل جائیں، شاید کوئی سینکشنز ختم کرے گا ایران، جو اس کے لیے بڑا ان کو امریکہ کے اندر سے بھی یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنی وکٹری اناؤنس کریں اور نکل جائیں، کہہ دیں کہ جی ہم جیت گئے بس. جیسے پہلے کیا تھا، جیسے وہ جو پہلا اٹیک تھا 12 روزہ جو معاملہ تھا اس کے اندر جو B-2 بم باہر آئے تھے اور وہ جو جس کے بعد کلیم یہ کر رہے تھے کہ جی ہم نے ایٹمی بالکل ختم کر دیا پروگرام. پھر اگلے کہہ رہے تھے ویسے میں ایک چیز آپ کو جب یہ والی جنگ شروع کیا تو کہہ رہے تھے جی ابھی بس وہ ہم پہ حملہ کرنے والے تھے یا ایٹمی دھماکہ کسی وقت بھی ہو کر سکتے تھے. یہ روس نے یہ الرٹ کیا ہوا ہے یہ پچھلے 4-5 دن پہلے. اس نے کہا جی اگر یہاں پہ کسی نے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو پھر وہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی والے تھے وہ آپ کو کھلونا لگیں گے، پھر اتنی تباہی ہوگی. یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں. اور جن لوگوں کی، جن ملکوں کی وہاں پہ ایران کے اندر ٹریلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، پچھلے کئی سال سے ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جو، تو وہ کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ بھی بڑا اگریسولی سامنے آ سکتے ہیں. جی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس جنگ کا جو امپیکٹ ہے ہم پر، جو عام عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پلس جو افغانستان کے اندر آپریشن جاری ہے جو ہماری افواج کر رہی ہیں اس کی کیا صورتحال ہے، یہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات تو کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر اس جنگ کے، ایران جو جنگ ہے اس وقت اس کے کیا اثرات ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے. بریگیڈیئر صاحب یہ جو آپریشن غضب للحق ہے وہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. ایک تو جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان وہ تمام جو اہداف ہیں وہ حاصل بھی کر رہا ہے. افغانستان کی طرف سے تھوڑی سی بات کہیں مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان نے ایون چین کو انکار کر دیا ہے. تو پاکستان کون سے اہداف ہیں جو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگرچہ کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جب تک وہ خود کاروائی نہ کریں ٹی ٹی پی کے خلاف، اب ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کاروائی کر ہی نہیں سکتے نظریاتی بنیاد پہ.
تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ پاکستان کیا اہداف حاصل کرے گا اور کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں یہ جو وہ ہے، ہم نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے. ہم صرف پہلے جو مذاکرات میں ہمیں ڈالا گیا تھا کسی نے گارنٹی نہیں دی تھی، اور ہمیں مذاکرات میں ڈال کے اور ہمارا وقت ضائع کیا. پہلے ادھر قطر میں کیا، پھر جا کے استنبول میں کیا جا کے. تو پاکستان صرف یہ کہ چاہتا ہے کہ ہمیں گارنٹی مل جائے. آپ جو ممالک بھی اس میں آنا چاہتے ہیں اور یہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے گارنٹی لے کے آئیں کہ جی یہ اپنی پالیسی جو ان کے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے اس میں رد و بدل کریں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ چین کی بات وہ نہیں مان رہے ہیں. پاکستان تو چین کی بات مان رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گارنٹی دے دیں تو ہم اس کو روک لیتے ہیں، جنگ بندی کر لیتے ہیں. لیکن آج وزارت خارجہ کی طرف سے جو بات کہی گئی وہ یہی تھی کہ چین نے یقیناً کہا ہے، میڈیشن کی کوشش کی ہے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس طرح ہم میڈیشن نہیں کر سکتے until unless کہ یہ وہ کاروائی نہ کرے ٹی ٹی پی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی سرحدوں کو خود محفوظ بنانے والا جو معاملہ ہے، جب تک یہ اس لیول پر، اس سطح پر نہیں جاتے، جو کہ میری رائے میں ٹی ٹی اے جو ہے وہ اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہ بیسیکلی نظریاتی طور پر تحریک طالبان پاکستان ہوں یا تحریک طالبان افغانستان ہوں یا دیگر جو وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں درجنوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو ان کا جو جسے کہہ لیجئے کہ کور جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اس مقصد سے ہٹیں گے تو ان کے اندر بھی ریوولٹ ہو جائے گا. وہ ٹی ٹی پی بھی ٹی ٹی اے کے اگینسٹ کھڑی ہو سکتی ہے، یا وہ دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ اس وقت افغان طالبان کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس سے افغان طالبان کی اپنی حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہو سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ان کی ہے یہ ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں نیشنلسٹک بھی ان کا ایک ایم ہے، جو ان کے ایریڈنٹس کلیمز ہیں پختونخوا کے اوپر اور بلوچستان کے کچھ حصوں کے اوپر. تو اس کے وہ دو ہیں. پاکستان نے جو ہے یہ جو آپریشن ہے اس کے دو آبجیکٹیوز ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ اس پالیسی کو جو انہوں نے اختیار کی ہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو آپ پینفل بنا دیں تاکہ وہ اپنی پالیسی کے چینج کرنے پہ مجبور ہو جائیں. جب تک یہ پینفل نہیں ہوگا وہ اس کے وہ چینج نہیں کریں گے. اس کے اندر بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس قسم کے آپریشن کریں گے تو طالبان کی جو ہیرارکی ہے اس کے اندر جو ہے پریشرز بلٹ اپ ہوں گے ان ہارڈ لائنرز کے اوپر جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو افغان حکومت موجودہ ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں تھی، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے کسی لحاظ سے، کہ جب اگر ہندوستان آپریشن سندور کا 2 شروع کرتا ہے تو افغانستان کو وہ آن بورڈ لے سکتا ہے اور ہمارے لیے 2 فرنٹ سیناریو کریٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان اس سے پہلے کہ ہندوستان آپریشن 2 سندور جو ہے وہ شروع کرے تو اس کے پہلے افغانستان میں جو ان کی جو بھی قوت ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے، اس کے جو اکوپمنٹ ہے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے، اس کے جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. آپ کو نہیں لگتا بریگیڈیئر صاحب کہ یہ ایک طرح سے یہ آپریشن 2 سندور شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، مطلب پراکسی کے ذریعے ہم پہ وہ جو ہے حملہ آور تو بھارت ہے، مطلب کہ انٹینشنز تو تبدیل ہو سکتے ہیں اس میں کسی وقت بھی، لیکن کیپیبلٹی لانے میں ٹائم لگتا ہے. تو چاہے انٹینشن کا ہو کہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کریں، لیکن اگر کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے تو میرے خیال میں وہ پاکستان جو ہے وہ مغربی سرحد کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اگر ہندوستان دوسری سائڈ سے شرارت کرتا ہے. ٹھیک ہے. سعد صاحب، میں شاہد مسعود صاحب، بیرسٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اب بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے 2 ہی آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے، کیونکہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ کل رات تک $106 تک چلی گئی ہوئی تھیں، بڑھ رہی ہیں، وہ کم نہیں ہو رہی کیونکہ اب نئے ہرمز کھل نہیں رہی، اگرچہ کہ پاکستان کو سپلائی مل رہی ہے. سپلائی کا معاملہ اتنا نہیں ہے جتنا پرائسز کا معاملہ ہے. تو یا تو یہ ہے کہ ہم راشننگ کریں، گورنمنٹ جو شاید میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل سا کام ہے، دیگر ممالک نے کیا ہے. کیا آپشن ہے حکومت کے پاس کہ وہ راشننگ بیٹر چوائس ہے یا پرائسز بڑھانا؟ کیونکہ میرے نزدیک تو پرائسز بڑھنا، پہلے ہی پرائسز جہاں جا چکی ہیں وہ تو میرے اور آپ جیسے عام آدمی کے لیے تو بالکل ہی اس کی استطاعت سے کہیں دور ہیں، باہر ہیں. نشاط صاحب، گزارش یہ ہے، دیکھیں اچھے حالات کے اندر ہر کوئی پرفارم کر لیتا ہے، بری سے بری حکومت بھی
परफॉर्म कर जाती है, लेकिन बुरे हालात के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देना ये हुकूमत के विजन के ऊपर, ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको लेकर निकलती है। आपने 2019 का कोविड भी देखा था और पूरी दुनिया ने उस हुकूमत को जो इमरान खान की थी उसको अप्रिशिएट भी किया था। अब देखें हुआ क्या, एक दिन आपका मतलब ये ईरान वॉर स्टार्ट होती है और ये अभी 2-3 दिन का मामला है और हमें हमारी हुकूमत ये बता रही है कि जी हमारे पास 30 दिन के रिजर्व्स मौजूद हैं, सप्लाई चेन के अंदर कहीं कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कौम को बिल्कुल इसके अंदर मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है, कमेटी प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर जा रही है। और फिर एक रात 11 बजे आउट ऑफ द ब्लू पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब आते हैं और वो आते साथ 55 रुपए का जो है वो बॉम्ब गिरा देते हैं और उस दिन वो कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल बड़ा ज़रूरी हो गया था क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस $120 पे चली गई और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि ये 120 से जैसे नीचे आएंगी हम डे टू डे मॉनिटर करके इनको नीचे लेकर आएंगे। तो उसके बाद तो अब 6 दिन तक या 7 दिन तक तो ये पेट्रोल प्राइसेस $88 पे रही। क्या ये 55 रुपए की प्राइस नीचे आई? क्या ये जो पेट्रोलियम लेवी थी ये 20 रुपए बढ़ाई नहीं गई? क्या जब आपने देखा था क्या सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट की वर्किंग, वैसे बैरिस्टर साहब गवर्नमेंट की वर्किंग जो थी, गवर्नमेंट की जो वर्किंग थी वो तकरीबन $85 के ऊपर ही तकरीबन उन्होंने 55 रुपए बढ़ाए थे, यानी जो हमारे तक इतलात हैं जो वर्किंग की गई थी वो $85 के ऊपर की गई थी। वो मेरा भी ये ख्याल था कि वो 120 पे की गई, 120 पे नहीं की गई, वो 85 के करीब की गई थी और तकरीबन इतना ही हमें जो है इस वक्त भी कॉस्ट कर रहा है। ये सर ये आपको याद होगा कि जब जंग के पहले 3 या 4 दिन थे उसके बाद एकदम ये प्राइस हाइक आई थी जो 84-85 से एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसके 2 दिन बाद जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने कहा जी कि हम ये जो 400 मिलियन बैरल जो है प्राइसेस नीचे लेकर आएंगे, हम अपने रिजर्व्स जो हैं वो दे देंगे और उसके साथ ही प्राइस दोबारा फिर $80 पे आ गई। लेकिन मामला ये था सर कि आप इसके अंदर अगर हालात थे, तंग हालात थे, आपने कहा जी वर्क फ्रॉम होम करें, तो मुझे बताएं जो मजदूर जो बेचारा 12 करोड़ अवाम इस वक्त आपके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 50% मजदूर पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता, वो वर्क फ्रॉम होम से क्या करे? वो तो सुबह उठ के जाता है बेचारा मजदूरी करके, रात की रोटी उसको पता नहीं बच्चों को मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्राइसेस पहले से ज्यादा, आपकी ट्रांसपोर्ट की प्राइस और ज्यादा बढ़ गई है 55 रुपए से, आपकी इकोनॉमी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का, आपने कहा हम आलू की प्राइस को जो है देंगे, सपोर्ट प्राइस देंगे, हम किसान को बेहतर करेंगे, हम उसको जो है यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आपने वो कुछ तो ना किया, लेकिन आपने 55 रुपए का किसान को और टीका लगा दिया कि अगली फसल अगर तूने लगानी है तो उसके लिए 55 रुपए डीजल और महंगा लो। तो सर ये हो सकता था सब कुछ। आपको याद होगा जो मैं पहले बात कर रहा था 2019 कोविड के अंदर पेट्रोलियम लेवी 0 पे थी क्योंकि अवाम को रिलीफ देना था, सेल्स टैक्स 0 पे था, आज पेट्रोलियम लेवी 120 रुपए के ऊपर है। बैरिस्टर साहब उस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर फाइनेंसिंग का मसला नहीं था या ऑपरेशन जो गजब लिल हक चल रहा है वो नहीं था, ये सारा कुछ भी उस वक्त प्रोवाइडेड कि वो चीजें जो है मौजूद थी। मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ अमजद साहब, ये जो बात है राशनिंग एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि प्राइसेस बढ़ा दी जाए। आपको लगता है गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो राशनिंग कर सकती है? क्योंकि श्रीलंका ने किया, दूसरे दीगर ममालिक ने किया है राशनिंग वाला मामला, फिर कुछ सब्सिडी की भी बात की जा रही थी जो गरीब तबका है मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शे के लिए, उनको भी सब्सिडाइज किया। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या दूसरी सूरत यह है कि प्राइस बढ़ा दी जाए? प्राइस तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फिर अब अगर जाएगी तो बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाएगा। यकीनन देखिए इस वक्त जो कीमत जहाँ पे है ये ऑलरेडी नाकाबिले बर्दाश्त आम आदमी की पहुंच से आप ये कह सकते हैं उसके लिए बड़ा बहुत मुश्किल है उसके लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखिए अभी बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे मजदूर के हवाले से, गरीब के हवाले से, वो बहुत सारे वो कोई ऐसा काम नहीं है जो वर्क फ्राम होना आप कीजिए, आप मजदूर को कहा जाए आप वर्क फ्राम होम करें तो वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी ना। लेकिन वो तो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह ये वो सारी चीज़ें खुली हैं, वो तो सरकारी मुलाजमिन के लिए था और सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए किया गया था। अच्छा दूसरी बात है राशनिंग की। राशनिंग कैसे की जा सकती है इस वक्त? वैसे मैं आपको बताऊं आज की डेट में पाकिस्तान को जो अब उसके पास स्टोरेज है उसका कोई मसला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आज एक और अच्छी खबर ये है
کہ رشیا نے پاکستان کو آفر کیا ہے کہ آپ اگر آپ فیصلہ کر لیں تو ہم آپ کو لو پرائس، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سستا تیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ویسے تو امریکہ نے اس کے اوپر پابندیاں ختم کی ہوئی ہیں نا، اس وقت اپریل تک کی ہوئی ہے، تو لینے کے لیے اگر اچھا اس میں ریفائنری کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن وہاں سے ریفائنڈ تیل آپ فنش پروڈکٹ جن کو آپ پیٹرول اور ڈیزل منگوا سکتے ہیں، یہ ایک آپشن موجود ہے۔ ہم یہاں پہ بھی منگواتے ہیں، سارا تیل پاکستان میں ریفائن نہیں ہوتا، پاکستان پیٹرول بھی منگواتا ہے، ڈیزل بھی منگواتا ہے، LNG آتی ہے پاکستان میں ساری، اس طرح کی آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا پرائس کے حساب سے۔ جی بالکل، اس کے مطابق آپ وہاں سے اگر رشیا ہمیں سستا تیل دیتا ہے تو ہم لے کے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں راشننگ وغیرہ کی، راشننگ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتی، اس میں لوگوں کے لیے، یہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ آپشن ضرور آتی ہیں اس طرح کی، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت شارٹیج ہو گئی ہے۔ پاکستان کے پاس آج کے دن تک کوئی شارٹیج نہیں ہے، اور نیکسٹ جو بلکہ وہ آج وزیر خزانہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ اپریل تک کا ہمارے پاس ارینجمنٹ ہم نے کر لیے ہوئے ہیں کہ کوئی سٹوریج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے مسئلہ تو پھر وہ راشننگ کیوں کریں گے۔ اچھا ایک چیز میں آپ سے یہ ابھی جو چونکہ ہم بات کر رہے تھے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے، میں صرف دو فکرے اس پہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک چیز بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جی کیا جو اس وقت طالبان رجیم ہے وہاں پہ، اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ TTP کو یا دیگر دہشت گرد تنظیموں کو وہاں پہ، تو پھر پاکستان نے اس کو آفر کرتا ہے ہمیں اسسٹ کرنا دینا۔ یہی بات ہے، میں آپ سے یہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے آپریشن جو ضرب للحق ہے، غضب للحق ہے، سوری، آپریشن غضب للحق کے ذریعے ہم نے وہاں پہ جتنا امریکی اسلحہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، وہاں سے جو ٹھکانے تھے ان کے وہ ختم کر دیے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس جس کا ٹرمپ صاحب خواہش مند تھے واپس لینے کے، وہ ہم نے تباہ کر دیا، وہاں پہ جو کچھ پڑا ہوا تھا سب کچھ ہمارا پورا ایک آپریشن ہوا وہاں پہ کر دیا۔ تو یہ ابھی مذاکرات ہو جائیں گے، اس پہ لازم بات ہے کہیں نہ کہیں۔ اور ایک چیز اور اس میں غور کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جو وہاں پر ایک فرنٹ ہے جو نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ہے غالباً NRF ان کا، وہ بڑا اس وقت ایکٹیو ہوا ہے وہاں پہ، وہ بڑی تیزی کے ساتھ، وہ شمالی اتحاد کے ساتھ مل کے سارے وہاں پہ وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے اس وقت۔ تو یہ چیزیں ہیں، جو یہ کمزور ہوتا جائے گا طالبان رجیم، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آتے جائیں گے، اور وہ اس وقت بہت سے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بس میں پروگرام کو یہاں وائنڈ اپ کیا جائے۔ ناظرین امپورٹنٹ بات میں نے کل بھی کہی تھی، یہ جو آپشنز کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں آپشنز ایکسپلور کرنے چاہیے۔ اگر روس نے ہمیں یہ آفر دی ہے تو فوری طور پہ ہمیں اس آفر کو نہ صرف قبول کرنا چاہیے، ہمارا ڈیلیگیشن جانا چاہیے اور ہمیں وہاں سے پروکیورمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آج پروکیور کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں آنے والے وقت میں فائدہ دے۔ دوسری جو بات ہے، اسی طرح سے بہت سی، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی میں یہ بات دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائبلٹیز کو شیڈ کرنا چاہیے۔ اگر قطر معاہدے ختم کر سکتا ہے ان جنگی حالات میں، تو پاکستان بالکل اس وقت جنگی اس میں ہے، آپریشن غضب للحق بھی چل رہا ہے، اور اس وقت پاکستان جو ہے جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو یہ جو IPPs کے معاہدے ہیں ان کو ختم کر کے ان کو کم از کم ان ٹرمز پہ لے آنا چاہیے کہ جو بھی بجلی ان سے لی جائے گی اس کی پرائسز ان کو دی جائیں گی۔ یہ جو ہمیں سرکولر ڈیٹ فیس کرنا پڑتا ہے یا دوسرے معاملات ہیں، یہ ایک اپرچونٹی ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس میں عوام کی ریلیف کے لیے یہ ان سے معاہدے، تمام طرح کے معاہدے ختم کر کے نئے سرے سے یہ معاہدہ کر سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی۔ کل ہمارے ساتھ فاروقی صاحب موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ویسٹرن انٹرسٹ ہو تو پھر یہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر حکومت کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ اس میں ہونا چاہیے، حکومت کو عام آدمی کے لیے سوچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی دیگر آپشنز، گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایکسپلور کرے بجائے پرائسز بڑھا کر۔ یہ ایزی ترین راستہ ہے جو مجھے بھی اگر حکومت دی جائے گی تو میں بھی یہی کروں گا۔ تو جو حکومتیں ہیں ان کو یہ نہیں کرنا ہوتا جو عام آدمی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بیسٹ وے یہ ہے کہ میکسیمم جو ہے نا وہ چیزیں ایکسپلور کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔